محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، زبان ان کی نوری، بیان ان کے نوری، دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے خاکے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ رکی یک بار گیے نا، رکی یک بار گی ناقا بحکم حضرت باری۔ ہم کل یہیں پہ بات کر رہے تھے کہ رکی یک بار گی ناقا بحکم حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری۔ پڑی تھی ایک جانب، اب یہ رہائش کا مسئلہ حل ہو گیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ قیام پذیر ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ پڑی تھی ایک جانب کچھ زمین ویران و افتادہ، مشیت تھی اسی کو پاک کر دینے پہ آمادہ۔ تو ایک زمین تھی اور حفیظ عالم صاحب کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اس زمین پہ کچھ ہو۔ تو کیا ہوا؟ سرکار نے دیکھا اب اس زمین کا مالک کون ہے، یہ زمین کیا ہے، اس زمین پہ کیا ہونا ہے، ماجرا کیا ہے۔ بھائی تھے وارث دو ہی لڑکے، داغ تھا جن پر یتیمی کا، انہی کے حال پر سایہ ہوا ابر کریمی کا، ہاں انہی کے حال پر سایہ ہوا ابر کریمی کا۔ یہی وہ فرش تھا، یہی وہ فرش تھا، ملنا تھا جس کو عرش کا پایا، یہی وہ فرش تھا جو ملنا تھا جس کو عرش کا پایا۔ نبی نے ان یتیموں کو بلایا اور یہ فرمایا، نبی نے ان یتیموں کو بلایا اور یہ فرمایا کہ بچوں یہ زمین تم بیچنا چاہو تو ہم لے لیں، جو قیمت مانگو ہم دے کر تمہیں دام و درم لے لیں۔ یہ افتادہ زمین ہے سجدگاہ شوق اس دن سے، یہ افتادہ زمین ہے سجدگاہ شوق اس دن سے، یہی تسکین پاتی ہے نگاہ شوق اس دن سے۔ ہاں اب کیا ہوا؟ سرکار نے ان بچوں سے بات کی، اب صحابہ سے مخاطب ہوئے، صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری، اس زمین میں مسجد بننی تھی، صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری ہمارے میزباں ہوں گے ابو ایوب انصاری۔ کیا کہنے حفیظ جالندری صاحب کے بھی، کیا کہنے حفیظ جالندری صاحب۔ صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری ہمارے میزباں ہوں گے ابو ایوب انصاری۔ فلک نے رشک سے دیکھا اس انصاری کی قسمت کو، فلک نے، بھئی انصار تو دیکھ ہی رہتے رشک سے، مہاجرین تو دیکھ ہی رہتے رشک سے، فلک نے ہاں زمین والے تو دیکھ ہی رہتے، ظاہر دیکھ رہتے، یہ تو پتہ ہے سب دیکھ رہے، لیکن فلک نے رشک سے دیکھا اس انصاری کی قسمت کو۔ ابو ایوب گھر میں لے گئے سامان رحمت کو، ابو ایوب گھر میں لے گئے سامان رحمت کو۔ اب کیا ہوا؟ اگلا مصرعہ اتنا بھاری ہے، ابو ایوب کے گھر میں حبیب کبریا ٹھہرے، یعنی یہ ایک جملہ اتنا بھاری ہے، ایک مصرعہ اتنا بھاری ہے کہ اس سے آگے انسان کیا، ابو ایوب کے گھر میں حبیب کبریا ٹھہرے۔ ہاں ابو ایوب کے گھر میں حبیب کبریا ٹھہرے۔ پھر کیا ہوا؟ مگر جب ہو گئی تیار مسجد اس میں آ ٹھہرے، اب مسجد نہ آئے۔ اب کیا ہوا؟ ملی اظہار حق کی آج انسانوں کو آزادی، یہ آزادی لگا تبلیغ کرنے صلح کا ہادی۔ اب تبلیغ شروع ہو گئی مدینے میں، بھٹکتے پھرنے والوں کو خدا کی راہ پر لایا، بتوں میں گھرنے والوں کو ڈرے اللہ پر لایا۔ یہاں آتے تھے غیر اللہ سے رشتہ توڑنے والے، صدائے آخرت پر حب دنیا چھوڑنے والے، زمانے کے ستائے درد کے مارے ہوئے آئے، نبی کے دامن رحمت میں آرام و سکون پائے۔ اب یہ مدینے میں تبلیغ شروع ہوئی اور لوگوں نے اس کا جواب دینا شروع کیا۔
زمانے کے ستائے. اب ان آنے والوں میں کون تھا؟ کوئی ترکی، کوئی تازی، کوئی حبشی، کوئی رومی. ہاں، کوئی ترکی، کوئی تازی، کوئی حبشی، کوئی رومی، سبھی یکساں تھے زیر سایہ دامان معصوم. ہاں، سبھی یکساں تھے زیر سایہ دامان معصومی. تھے انصار و مہاجر ایک نمونہ شان وحدت کا، کہ اس تسبیح میں تھا رشتہ محکم اخوت کا. اب کیا ہوا؟ اب مدینے کے حالات بدلنا شروع ہوئے. اور کس انداز سے بدلنا شروع ہوئے؟ تماشوں رنگ رلیوں کی جگہ پائی عبادت نے. تماشوں رنگ رلیوں کی جگہ پائی عبادت نے. فسادوں اور جھگڑوں کو مٹایا ذوق وحدت نے. مسلمان تھے کہ تھے زہد و رضا کی زندہ تصویریں، نمازیں اور تسبیحیں، اذانیں اور تکبیریں، تجارت اور زراعت یا دعائیں یا مناجاتیں. مشقت کے لیے دن تھے، عبادت کے لیے راتیں. یہ بستی کاٹتی تھی وقت نیکی سے بھلائی کا. یہ بستی کاٹتی تھی وقت نیکی سے بھلائی سے، نہایت آشتی سے، امن سے، صلح و صفائی سے. تو اب مدینے کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے. ہدایت کی سعادت پر ہزاروں شکر کرتے تھے. مدینے والے خوش تھے کہ سرکار آئے اور ہم ہدایت پر آ گئے. ہدایت کی سعادت پر ہزاروں شکر کرتے تھے. خدا پر تھی نظر سب کی، خدا پر تھی نظر سب کی، خودی کا دم نہ بھرتے تھے. نبی کا حکم اور قرآن دستور عمل ان کا، صداقت بن گئی آئینہ ظاہر اور باطن کا. ضیائے حق سے رشک طور سینہ بن گیا یثرب. ضیائے حق سے، ضیاء روشنی بچوں کے لیے، ضیائے حق سے رشک، یعنی جس میں طور سینہ رشک کرے، وہ حال ہو گیا مدینہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ ضیاء تھی، روشنی تھی. ضیائے حق سے رشک طور سینہ بن گیا یثرب. آئے ہے اگلے جملے پہ مطلب حفیظ جالندھری صاحب کا یہ حق ہے کہ ان کو اگلے مصرے پہ داد دی جائے، کیونکہ اب تک کہہ رہے ہیں یثرب، اب تک کہہ رہے ہیں یثرب. اب اگلا جملہ سنیے گا. ضیائے حق سے رشک طور سینہ بن گیا یثرب، نبی کا آستاں بن کر مدینہ بن گیا یثرب. نبی کا آستاں، اب یثرب نہیں رہا، یا رسول اللہ. ہاں، نبی کا آستاں بن کر مدینہ منورہ بن گیا یثرب. اللہ اکبر. اب مدینے میں یہ ساری صورتحال ہے. مکہ چھوڑ دیا ہے، مدینہ آ گئے ہیں، پہلی مسجد بن گئی ہے، تبلیغ شروع ہو گئی ہے، لوگ جواب دے رہے ہیں. اب کیا ہے؟ مدینے پر جنگ کے بادل ہیں. کیا مطلب؟ قریش مکہ کا جوش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قریش جو وہاں پر بیٹھے تھے وہ ابتداءً تو ہوں گے خوش کہ چلو یہاں سے سارا معاملہ ختم ہوا، لیکن اب پریشان بھی ہوں گے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ بس دنیا میں یہ پیغام نہ پھیلے، یہ تو مدینے میں پیغام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو اب کیا ہوا؟ مدینے میں ضیاء افغن ہوئے جب حضرت والا، خدا نے کر دیا جب ظلمت باطل کا منہ کالا. قریش، مکے میں قریش اس تازہ ناکامی سے کھسیانے ہوئے ایسے، یہ قتل و خون کے مشتاق دیوانے ہوئے ایسے، کہ فوراً ہو گئے پختہ ارادے کشت و غارت کے. قتل و غارت دری پتر ہے. مدینے تک بڑھائے حوصلے اپنی شرارت کے، مدینے تک بڑھائے حوصلے اپنی شرارت کے. وہ مسلم جن پہ بیداد جفا کرنے کے عادی تھے، ہمیشہ جن پہ ظلم ناروا کرنے کے عادی تھے. ہنسا کرتے تھے یہ ظالم تڑپتے دیکھ کر جن کو، ستانے کا تہیہ کر چکے تھے عمر بھر جن کو. یعنی یہی وہ قریش تھا نا جو مدینے میں اب جو لوگ آزادی سے گھوم رہے ہیں، انہی مکے والوں نے ان مدینے والوں پر کیا کیا ظلم نہیں ڈھایا. تو ہنسا کرتے تھے یہ ظالم تڑپتے دیکھ کر جن کو، ستانے کا تہیہ کر چکے تھے عمر بھر جن کو. لٹاتے تھے جنہیں تپتی ہوئی بالوں کے بستر پر، رگے گردن رہا کرتی تھی جن کی نوک خنجر پر. جنہیں آزاد رہ کر سانس لینے کی مناہی تھی، خطا جن کی فقط پابندی امر الہی تھی. قریش ان کی یہ آزادی گوارا کس طرح کرتے؟ قریش ان کی یہ آزادی گوارا کس طرح کرتے؟ بھلا صلح و صفا کا یہ نظارہ کس طرح کرتے؟ یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ قریش کو سب کیسے پسند آتا کہ مدینہ منورہ میں یہ ساری کی ساری صورتحال تھی. تو اب کیا؟ وہ جن کی سرد آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں،
وہ جن کی سرد یعنی ایک طرف یہ عالم تھا اور ایک طرف یہ عالم ہو گیا کیا؟ وہ جن کی سرد آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں، وہ اب آواز سے قرآن پڑھتے تھے مدینے میں۔ کہ کہاں تو یہ عالم تھا کہ سرد آہیں بھی زور سے نہیں بھرنی، اتنا پہرا تھا، وہ بھی سینے میں مار لیتے تھے، اور اب کہاں یہ مدینے کا؟ تو وہ جن کی سرد آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں، وہ اب آواز سے قرآن پڑھتے تھے مدینے میں۔ اگرچہ 300 فرہنگ پر بستے تھے بیچارے، مگر چلتے تھے رہ کر دلے کفار پہ آرے۔ تو اب کفار کو بہت غصہ ہے، کفار کو بڑا افسوس ہے کہ یہ سارے کا سارا مسئلہ کیوں ہے، اور افسوس کس بات کا ہے؟ بس آخری سنیے، نبی کے اس طرح زندہ نکل جانے کا غصہ تھا، زمانے پر سے نازک وقت ٹل جانے کا غصہ تھا، یہ غصہ تھا کہ پیاسی رہ گئی خونخوار تلواریں، زمین پر کیوں نہ بہہ نکلی مقدس خون کی داریں۔ تو اب قریش کو یہ غصہ ہے، یہ غم ہے، یہ افسوس ہے، یہ ملال ہے، اور مسلمان زیادہ تر ہیں مدینے میں۔ اب قریش کیا لاہ عمل اپنائیں گے یہاں سے، یہ آپ کی خدمت میں کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔